اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، اس سے پہلے کہ مجلس اعزا کا آغاز کروں، میرے یہ فائز رضا اور یہ جو عمال یہ میرے بھانجے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، اور بھی جو جوان دامے درمے سکنے جو جوان بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی میری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ اور فائز رضا کا صبح ایک ٹیسٹ ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجالس جو ہیں وہ اس کا کچھ موضوع اس طرح سے ہے کہ ہم نے شروع سے اسی بات پر ہم لوگ بحث کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے کہ منافق کی خصوصیات، کہ منافق کی تعریف کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، اور آخر وہ مولا علی ہی سے بغض کیوں رکھتا ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی اب یہ مطلب کہ بار بار کسی اور کے لیے رسول پاک نے آخر یہ بات کیوں نہیں کہی کہ اے فلاں صرف منافق تم سے بغض رکھے گا اور صرف مومن تم سے محبت کرے گا۔ یہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب و غریب سی بات ہے، لیکن اپنی گزشتہ مجالس میں اس کی بہت سی وجوہات پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ اسی طرح سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب جو پچھلی مجالس ہیں، اگر میں اس کی کوئی ایک تو اشارہ دوں گا تو اس سے پھر مطلب ٹائم ضائع ہوگا، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ یہ مجالس جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، پہلی مجلس یوٹیوب پہ آ گئی ہے اور باقی مجالس بھی آ جائیں گی، تو آپ حضرات اگر سننا چاہیں تو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کون سی وجوہات بیان کی کہ مولا علی سے آخر منافق کو دشمنی کیا تھی، آل رسول سے آخر منافقین کو کیا دشمنی تھی، اور جیسا کہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اور رسول پاک نے اس بات پر اتنی توجہ کیوں دی کہ جو بغض رکھے گا اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں مقرر کی گئی۔ آج پھر میں سنی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، سائے ستہ میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، انتہائی معتبر یہ حوالوں سے میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سی بحثوں میں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے وہ بات گزر گئی، اللہ پہ چھوڑ دیں ان کا معاملہ، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہم کریں، بھلا ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا، کوئی کربلا کے متعلق ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا، حضور آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ حد یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، کہ یہ باقاعدہ بیان کیا گیا کہ وہ بڑی خوشی اچھلتے کودتے ہوئے جشن مناتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو تم سے ایک سوال تو کیا ہی نہیں گیا۔ لیکن اس کے بعد اس بات کو ظاہر ہے کہ مصلحت المخفی کر دیا گیا، اور بہت سی جگہوں پر یہ بات جو ہے وہ بتائی، یہ صرف مصلحت خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں واضح طور پر نہیں بتائیں، لیکن اس کے حل بتا دیے، جیسا کہ قرآن پاک میں منافقین کے واضح نام نہیں بتائے گئے، رسول پاک نے واضح منافقین کے نام نہیں بتائے،
لیکن طریقہ بتا دیا کہ تم ذکر علی کرو، اگر چہرہ کھل اٹھے تو مومن ہوگا، اگر پیشانی پہ شکنے آ جائیں تو منافق ہوگا. تو طریقہ تو بتا دیا نا آپ کو. آپ کے لیے پہچان، آپ کا تو مقصد تھا پہچاننا، تو آپ کے لیے جب پہچان کا ایک طریقہ بتا دیا تو بس بات واضح ہو گئی. اب اور وجوہات پر میں اس پہ روشنی ڈالوں گا. ایک بار سوال پڑھ لیجیے گا. کہ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ہم سے کیا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت دن، جب اتنی بڑی حدیث رسول پاک نے بیان کر دی. اصول اربعہ میں اہل تشیع کی کتابوں میں تو جگہ جگہ یہ حدیث موجود ہے، جگہ جگہ، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں بھی جو حدیث موجود ہے تو وہ کتنی معتبر ہوگی اندازہ لگائیے. اہل سنت کا ایک نظریہ ہے کہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہو، جو صحیح بخاری میں ہو، بڑی معتبر ہے. یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ دو بہت ہی مستند ترین کتابیں ہیں، تو 6، لیکن یہ ان دو کی ٹاپ کتابیں ہیں. یہ ایک ان کی ایک ٹرمینالوجیز ہیں، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری. اچھا، جو حدیث صحیح مسلم میں بھی ہو اور صحیح بخاری میں بھی ہو اس کو متفقہ علیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بہت ہی معتبر ہے. ہمارے اہل سنت برادران کی جو ہے نظر میں ہم کا بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو حدیث صحیح مسلم میں بھی ہو، صحیح بخاری میں بھی ہو اور اصول کافی میں بھی ہو، من لا یعذ الفقیہ میں بھی ہو، گویا شیعوں کی کتابوں میں بھی ہو، وہ کتنی معتبر ہوگی. تو جو احادیث آپ کی سائے ستہ میں بھی ہیں اور ہمارے اصول اربعہ میں بھی ہیں، وہ ان کے معتبر ہونے میں تو آپ کو شک نہیں ہے نا. انہی میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ سوال پڑھ لیجیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، طواف کرتا رہے اور آخر کار صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا ناحق شہید ہو جائے، ناحق مارا جائے. اب غور کیجیے کہ ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، طواف کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے اور صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہوئے ناحق مارا جائے، ناحق شہید ہو جائے، جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا اگر تجھ سے اہل بیت کرتا ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا. بے شک بے شک. اہل سنت ریفرنس سے بتا رہا ہوں آپ کو. تو اگر اہل بیت سے بغض رکھے گا یا اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو کیا قیامت میں اس کا سوال ہی نہیں ہوگا؟ اتنی بڑی حدیث آپ کے سامنے ہے اور آپ فرما رہے کہ صاحب آپ سے جو ہے سوال نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے دراصل بغض کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول پاک جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو مولا علی کی ذات گرامی، آپ جو مولا علی علیہ السلام آپ رسول پاک کے سچے وارث تھے اور آپ نے دراصل حق اور باطل کی پہچان کرانی تھی. جو مولا علی نے فرمانا تھا دراصل وہی حق تھا اور جس سے آپ نے منع کرنا تھا اصل میں وہی باطل تھا. اب آپ نے کیا کیا؟ جب رسول پاک کے مقرر کیے ہوئے شخصیت کو جب آپ نے خلیفہ کا انتخاب نہیں کیا اور آپ نے اپنی مرضی چلائی اور اپنی مرضی کا خلیفہ بنایا، تو اگر کوئی شخص، کوئی آپ کا خلیفہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ سنو مجھ سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ سے کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، میں کبھی ٹیڑھا ہو دوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اگر کوئی شخصیت یہ بات آپ سے کرتی ہے، کوئی خلیفہ اگر آپ سے یہ بات کرتا ہے، میں آپ کا رہنما ہوں اور میں آپ کو ایک جگہ لے کے جا رہا ہوں. یہ جو گوگل آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، یہ گوگل لوکیشن ہوتی ہے اور اس میں خاتون کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں سے دائیں مڑ جائیں، پھر وہاں سے بائیں مڑ جائیں. آپ سب کے اس کے نظریے میں یہ کریم ٹیکسیاں چلتی ہیں. اب وہ گوگل کی جو خاتون بول رہی ہے، بولتے بولتے وہ کہے کہ میں بھول گئی ہوں، ذرا آپ بتا دیں، تو کتنی عجیب و غریب بات لگے گی. آپ کا رہنما جس نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے، جس نے آپ کو دین سکھانا ہے،
واہ واہ جس نے قدم قدم پر آپ کو دین شناسی کرانی ہے، دین کا بتانا ہے، وہی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو تو مجھے سیدھا کر دینا. اگر ہمیں سیدھا کرنا آتا تو ہم خلیفہ نہ بن جاتے. سبحان اللہ، کیا کہنے. ایک شخص لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مولا علی شیر خدا علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں کہ علی نے نہ کبھی غلط کہا ہے نہ کبھی غلط کیا ہے. واہ واہ. ایسی بات جو آپ نے فرمائی تا صبح قیامت بڑے بڑے دشمن بھی ثابت نہ کر سکے، بڑے بڑے دشمن بھی بکواسیات کرتے رہے، انہوں نے لعنتیں بھیجی، انہوں نے گالیاں دی، لیکن دلیل کے ذریعے مولا علی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، دلیل کے ذریعے نہیں کر سکے. اس لیے مولا علی نے صحیح کو صحیح کہنا تھا اور غلط کو غلط کہنا تھا. اب منافق کا پرابلم کیا ہے؟ منافق کہتا ہے کہ تم صحیح کو غلط کہو اور غلط کو صحیح کہو. دیکھیں منافق کا ہر منافق کا ڈاکٹرائن، اس کے ذہن کا آپ ایک کمپلیکس سمجھیں کہ اس کے ذہن کا پرابلم کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بس جو میرے فائدے کی چیز ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے نقصان کی چیز ہے وہ غلط ہے، جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو نظریہ میرا ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کا نظریہ وہ غلط ہے. میری بات مانیں، میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے سزائے موت ہے. اب آپ اگر میری بات نہیں مان رہے تو آپ کافر بھی ہیں، آپ جہنم بھی ہیں، آپ گولی کھائیں، میں بھیجوں گا خود کے بمبار کو، آپ اس میں پھٹیں بم میں، اور آپ جو ہیں وہ آپ کو مارنا عصیت کا ثواب بھی ہے. بھیا غلط جو ہیں اور میں صحیح. یہ ایک منافق کا ڈاکٹر. جبکہ کیا فرمایا کہ مولا علی سے متعلق آپ نے فرمایا کہ سنو اے لوگوں آگاہ رہو، اے لوگوں آگاہ رہو کہ اگر میں آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قول ہے رسول پاک کا، اس سے بڑی صداقت کی گواہی شاید رسول پاک نے شاید نہ دی ہو. میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، عالم دین نہیں ہوں، لیکن بہرحال رسول پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں آگاہ رہو، اگر تم دیکھو میرے بعد، یعنی میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، میرے دنیا سے چلا جانے کے بعد، اگر تم دیکھو کہ ساری اولاد آدم ایک سمت پہ جا رہی ہے، ساری اولاد آدم ایک سمت پہ جا رہی ہے اور تنہا علی ایک دوسری راہ پر جا رہے ہیں، تنہا علی ایک دوسری راہ پر جا رہے ہیں اور ساری اولاد آدم ایک سمت میں جا رہی ہے، تو میری بات کو، میری وصیت کو یاد رکھنا کہ ساری اولاد آدم کو چھوڑ کر تم صرف اور صرف اور صرف علی کی اتباع کرنا. سبحان اللہ. تم صرف علی کی اتباع کرنا، کیونکہ علی کسی قیمت پر تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ بات اتنا بڑا قول جو رسول پاک نے فرما دیا، آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان سے جو ہے وہ ہدایت نہیں لے لی، آپ نے گوشہ نشین بھی کر دیا، آپ نے بالکل سائیڈ لائن، آج کل کہتے ہیں نا، آج کل کے دور میں سائیڈ لائن کرنا اور سارا کچھ، تو آپ کو ساری کی ساری جلن، سارا کا سارا غصہ، سارا کا سارا بغض آپ کا یہ تھا کہ آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہی نہیں تھا. تو اس لیے جب آپ سیدھے رستے پر نہیں چلنا چاہتے تو جو سیدھے رستے پہ آپ کو چلانا چاہتا ہے آپ کو اس سے غصہ آئے گا، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک وہ پہلے زمانے میں تو بڑے بڑی لوگ، ابھی بھی ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے، آج کل بھی مطلب یہ کہ لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنے ڈیسک کے اوپر ایسے خنجر لگا کے نا، آج کل تو شاید پستول رکھتے ہوں گے، خنجر لگا کے اور پھر وہ کتاب کھول کے وہ نقل مار کے اور وہ پیپر دیتے ہیں. اب بتائیے کس کی مجال ہے کہ وہ نزدیک جائے گا بھائی تم نقل مار رہے ہو، بھائی وہ یہ کام کر رہے ہیں کیوں، اور اس سے اس کو چھیڑا جو اس کو صحیح بات بتائے گا. لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے ہر صورت میں عدل کرنا تھا، انصاف کرنا تھا، سچ اور حق کی آپ نے جو ہے وہ تلقین کرنی تھی. جیسا کہ سورہ عصر میں ہے کہ عصر کی قسم کے انسان نقصان میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی اور آپس میں حق اور سچ کی تلقین کرتے رہے. مولا
علی کی ذات اور مولا حسین کی ذات، اس کی زندہ تفسیر ہے. ایک بار سلوات پڑھ دیجیے گا. اب منافق کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سامنے جو رہنما کھڑا ہوا ہے، جو اس کو ٹھوک رہا ہے، وہ اس کو نہیں مانے گا، وہ اس کو نہیں مانے گا. وہ کوئی چور راستہ اپنے لیے تلاش کرے گا. وہ کہے گا مجھے کوئی اور ایسا آرگومنٹ مل جائے، کوئی دلیل مل جائے مجھے، جس سے میں اس معاملے سے جان چھڑاؤں. اب میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا، اشارے دوں گا، آپ اس بات کو جو ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. رسول پاک دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو، میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہوگے. اب کیا بات لکھنی تھی، میں اتنا وقت ہے نہ میرا موضوع ہے، نہ میں اس پہ اتنی بحث کرتا ہوں، اس پر اتنی بحث اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں نہیں معلوم کہ رسول پاک کیا، جب وہ لکھی نہیں گئی تو پھر اس پر اندازہ لگانے کا فائدہ نہیں. لیکن ایک بات ثابت ہے کہ بہت ہی اہم بات تھی، انتہائی اہم بات تھی، کہ جس کے لکھنے کے بعد تم لوگ قیامت تک گمراہ نہ ہوگے. رسول پاک نے فرما دیا. اب اگر کسی شخصیت نے یہ کہا کہ صاحب رسول پاک کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ کافی ہے، حسب اللہ کتاب اللہ، کسی شخصیت نے کہا کہ حسب اللہ کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب کافی ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول پاک جو بات فرما رہے ہیں وہ تو ہم نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے. اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے آپ ان معاملات کو، اس بات کو سمجھ پائیں گے. جنگ صفین ہو رہی ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھیے، قرطاس والی مثال کو، حسب اللہ کتاب اللہ. جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ جاری ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی جنگ ہوئی ہے. ظاہر لیلۃ الحریر کہتے ہیں اس کو، کہ کم و بیش 18 گھنٹے تک مولا علی علیہ السلام نے جنگ لڑی. جنگ کرتے رہے، واپس آئے، نماز پڑھی، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر گئے، پھر جنگ کی، پھر واپس آئے. نماز کے وقت صرف نماز پڑھتے تھے، بیچ میں جا کر جنگ کرتے تھے. اور شدید جنگ کے بعد جب شکست نزدیک ہو گئی، بالکل نزدیک آ گئی شامیوں کی شکست، تو اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے کیا معجزہ دکھایا کہ انہوں نے چمڑے بلند کیے اس کے اوپر، نیزوں کے اوپر، کہ یہ قرآن ہے. اور انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے. زندہ امام سامنے موجود ہے. امام مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پھر تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کی بات نہ مانو، میں امام تمہارے سامنے. میں انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو قرآن کی بات مانیں گے. اچھا، اب واقعہ کرتاز بھی قرآن کی بات مانی گئی اور یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے. کیوں؟ آخر قرآن کی بات کیوں مان رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے امام کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ امام آپ کی منشا کے مطابق بات نہیں کر رہا. آپ کی منشا کچھ اور ہے، امام کچھ اور کہہ رہے ہیں. قرآن بھی آپ کی منشا کے مطابق نہیں کہتا، لیکن قرآن کو آپ ٹویسٹ کر سکتے ہیں. آپ قرآن کے ترجمے کو آپ گھما سکتے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر کو گھما سکتے ہیں، آپ ادھر کا لفظ ادھر لگا سکتے ہیں، ادھر کا لفظ ادھر لگا سکتے ہیں. لیکن آپ امام کو کھڑے ہوئے کیسے ٹوکیں گے؟ امام کو کھڑے ہوئے کیسے کہیں گے جناب آپ تو یہ غلط بات کر رہے ہیں، میری بات تو صحیح ہے؟ بھائی ثابت کرو. جب آدمی کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ مجھے بتائیے، جواب دیجیے. جب کوئی گواہ نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ میرا اللہ گواہ ہے. او بھائی تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو تم اللہ کہہ رہے ہیں میرا اللہ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ 2 گواہ نہ ہو. مثلا اگر نکاح ہو رہا ہے تو 2 گواہ آئیں گے، 2 مرد آئیں گے، 4 خواتین آئیں گی، یا 1 مرد آئے گا، 2 خواتین آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم گواہ نہ ہو، تو کہہ رہے ہو جی میں تو جو ہے وہ گواہ جو ہے اللہ کو بنا رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سائلنٹ جو چیز، جیسے کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، وہ سائلنٹ ہے، وہ قرآن صامت ہے، وہ خاموش قرآن ہے. تو قرآن ناطق جو آپ کو ٹوکے گا آپ کو اسے چڑھ دے گا. آپ اس سے جو ہے ہمیشہ دشمنی رکھیں گے، امام سے ہمیشہ بغض رکھیں گے، ہمیشہ دشمنی رکھیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے عیش و آرام میں حائل ہے، وہ آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، وہ آپ کی غلطیاں گنوا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ غلط ہو، صحیح بات یہ ہے. اس لیے آپ ہمیشہ اپنا جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا امام کامل ہے، اس سے آپ ہمیشہ بغض رکھیں گے. یہ وجہ تھی کہ مولا علی سے ہمیشہ بغض رکھا گیا. ایک بار سوال پڑھ لیجیے گا. اب اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مومنین کرام کی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے کہ اب یہ ڈاکٹرائن ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک.
اچھا یہاں تک کی حد تک تو ٹھیک ہے، جتنے بھی یعنی مسالک ہیں، جتنے بھی جو مسلک ہیں، جب وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں تو ٹھیک ہے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اہل سنت غلط ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور بریلوی غلط ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، شیعہ غلط ہیں. یہ سب چلتا ہے. لیکن پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں کریٹ ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں، اور آپ میری اتباع کریں. اگر آپ میری اتباع نہیں کریں تو آپ گولی کھائیں. آپ زبردستی میری اتباع کریں، آپ زبردستی میری اتباع، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا ڈاکٹرائن ہے، جو میرا نقطۂ نظر ہے، اس کو آپ مانیں زبردستی. اب میں آپ کو بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ کو مثال دی دیتا ہوں، بالکل آپ کے حال کی بات ہے. بالکل آپ دیکھیے، بنیاد اسلام بل کے نام سے ایک بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا. اب اس کا میں ذکر نہ کرتا، یہ اس قابل تھا نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے. لیکن پریشانی کی بات کیا ہے، تکلیف کی بات کیا ہے، دکھ کی بات کیا ہے کہ جس اتنے بڑے صوبے میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اس صوبے کی غالب اکثریت نے اس بل کو منظور بھی کر دیا. وہ گویا آپ جاہلوں کا اندازہ لگائیں، آپ منافقین کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا. اور اس بنیاد اسلام بل میں بہت سی چیزیں اس میں ہے. کیا کچھ چیزوں کو میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر اس میں یہ ہے کہ جناب آپ جو ہیں صرف انبیاء کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، باقی اہل بیت کو، صحابہ کو اور سب کو آپ نے رضی اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایک بل اگر پاس ہو جاتا، جو کہ پاس ہو گیا تھا، لیکن اس پر اگر گورنر کے سائن ہو جاتے تو یہ قانون بن جاتا. اگر میں کہتا حضرت امام حسین علیہ السلام تو پولیس آتی مجھے پکڑ کے لے جاتی کہ صاحب آپ تو یہ کہہ نہیں سکتے. خیر وہ بل جو ہے وہ گورنر نے سائن نہیں کیا اور معطل ہو گیا. اس کے علاوہ کہا گیا کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ صاحب جناب رسول پاک کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور فلاں 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 کا ادب احترام کیا جائے، یہ کیا جائے. یہ تمام چیزیں اس میں یعنی زبردستی ایک پورے لوگوں پر، پورے عوام کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ منافقانہ طرز ہے ہمارا کہ جناب میں ٹھیک ہوں، آپ غلط ہیں، اور جس بات کو میں درست سمجھ رہا ہوں آپ بھی اس کو مانیں. اس کی جہالت کی اور اس کی جو ان کی منافقت ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ جو اہل سنت کی مستند ترین کتاب ہے صحیح بخاری جو نمبر 1 پہ کتاب ہے، صحیح بخاری میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر بھی اہل بیت کا نام آیا ہے، مولا علی کا نام آیا ہے، امام حسن کا نام آیا ہے، امام حسین کا نام آیا ہے، جناب فاطمہ الزہرا کا نام آیا ہے، وہاں پر علیہ السلام لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری جو آپ کی سب سے مستند ترین کتاب ہے، اس میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی اب ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب فتح الباری یعنی اس کی تفسیر تھی، جو اس کا ترجمہ تھا، جب وہ پیش کیا گیا تو اس مترجم خائن نے کیا کیا کہ وہاں پر تو علیہ السلام لکھا ہوا تھا، ترجمے میں رضی اللہ لکھ دیا اس نے. آج بھی آپ عربی کی جو صحیح بخاری ہے اٹھا کر دیکھیں، اس میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ترجمے میں رضی اللہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑی خیانت کیا ہوگا؟ یہ خیانت ہے کہ ایک جو عربی میں بات لکھی ہوئی ہے، میں عربی جانتا ہوں، میں فارسی بھی جانتا ہوں، اردو بھی جانتا ہوں، یہ فارسی میں کوئی بات کہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کہا، میں نے السلام علیکم، تو میں آپ کے جواب میں کیا کہوں گا؟ وعلیکم السلام. علیکم السلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلام ہو. مجھ جیسا 3rd گریڈ 3rd کلاس آدمی، اس کو تو سلام کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اہل بیت کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ علیہ السلام اور علیکم السلام میں ایک معمولی سا فرق آپ کو بتاتا ہوں. علیہ السلام غائب کے اوپر جو سلام ہے کہ ان پر سلام ہو، علیہ السلام آپ پر سلام ہو، علیکم السلام. کتنی معمولی سی بات. لیکن اس کے ایک بہت بڑا اس کو جو ہے وہ ایک ایشو بنایا گیا، اور پھر اس کا بل پاس کیا گیا. اور ایک شخص جس نے اس کا بل پاس کرایا، جو بہت ایک کسی کا بیٹا تھا، بڑی جہادی تنظیم والے کا بیٹا تھا، وہ اس بل کو لے کر، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ اس بل کو لے کر اپنے باپ کی قبر پہ گیا. پہلی بات تو یہ ہے قبروں پہ جانے ہی بدعت ہے.
وہ اپنے باپ کی قبر میں پہنچ گیا. پہلی بدت قبر میں جا کے ادب سے رہ گیا. ادب کس بات کا؟ باپ تو نہیں بھائی، جب قبر میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ سعودی عرب جائیں، آپ جنت البقیع جائیں تو وہ کہتے ہیں ماں بھی موجود، فقط رسول خدا ماں بھی قبر موجود، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو کس لیے کھڑے ہو یہاں پر؟ وہاں پر گیا، بیٹھا، جا کر اس جو بنیاد اسلام بل تھا اس کو باپ کی قبر پہ رکھا اور کہا کہ ابا جان جو کام آپ نہیں کر سکے تھے وہ میں کر کے آ گیا اور میں نے یہ بنیاد اسلام بل منظور بھی کر لیا. قبروں پہ جانا بھی بدعت. قبر والا آپ کی بات سن بھی نہیں سکتا، آپ کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ کی بات کو پڑھ بھی نہیں سکتا، آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا. ہم کربلا جائیں، نجف جائیں، نہ تو مولا علی میں جواب دے سکتے ہیں نہ مولا حسین میں جواب دے سکتے ہیں. تم اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، وہاں پر جا کر ایک دل بھی رکھ دو. تمہارا باپ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہارا باپ تمہیں سن بھی رہا ہے، تمہارا باپ تمہیں پڑھ بھی رہا ہے، تمہارا باپ تمہاری حاضری کو قبول بھی کر رہا ہے. اور مولا بھی نہ سن سکتے ہیں، مولا حسین نہ دیکھ سکتے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں کو. سبحان اللہ. باپ کے دن صلوات. ماشاءاللہ. بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی. کس کس بات کا ہم آپ سے ذکر کریں اور کس کس بات کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا یہ ظلم اور زیادتیاں ہیں اور کس طرح سے یہ اس بل کو پھر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر سارا یہاں پر جو ہے یہ وہ منافقت ہے کہ جس میں لاجک نہیں چلتی ہے، جس میں دلیل نہیں چلتی ہے. اور جب ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب لعنتیں بھیجی گئیں، جب گالیاں دی گئیں، وہ اسی لیے دی گئیں کہ جس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، جو جواب دینے کے قابل نہیں رہتا، جو دلائل سے محروم ہو جاتا ہے، وہ پھر گالیوں کا سہارا لیتا ہے، وہ پھر لعنت کا سہارا لیتا ہے. اور اس طرح سے وہ پھر تمام ان چیزوں کا سہارا لے کر اور پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے پر مسلط کرے اور اپنی بات دوسرے سے زبردستی منوائے. اور اگر دوسرا اپنی بات نہیں مان رہا تو پھر وہ کوئی ایسی دلیل پیش کر دے کہ جس پر کہ وہ اس کی بات زبردستی مانی جائے. یہی وجہ تھی کہ مقام صفین پر بھی یہی کیا گیا کہ زبردستی کہا گیا اور زبردستی اپنی بات منوائی گئی. پازیٹو سوال. اور پھر جو ایک شخصیت نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. کتاب اس لیے کافی ہوتی ہے کہ کتاب کی آپ جو مرضی تفسیر کر لیں، جو مرضی ترجمہ کر لیں، کتاب آپ کو نہیں ٹوکے گی لیکن حاضر امام آپ کو ٹوکے گا. آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس طرح اشارہ کر دوں گا، تفصیلی بات بعد میں کروں گا، آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ ہم نے مطلب قرآن سے لینا ہے اور ہم نے جو دین ہے وہ، لیکن ہم امام زمانہ اور مولا علی سے دین لیتے ہیں. یا کوئی حضرات جو ہیں وہ علماء کو تسلیم نہیں کرتے جو میرے بھائی ہیں. میں ان سے بہت ہی دست بستہ یہ بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو علماء کرام ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، جو مراجعین نظام ہیں، جو علماء کرام ہیں. آپ کو کسی ایک اگر مرجع تقلید سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ دوسرے کی تقلید کر سکتے ہیں، تیسرے ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تقلید علم کی ہوگی. جو علم جس کے پاس ہے آپ نے پھر اسی کی تقلید کرنی ہے. تو اس لیے جو زندہ عالم آپ کے سامنے ہے وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ امام زمانہ اس وقت پردہ غیبت میں ہے، اور امام زمانہ کی جب غیبت صغریٰ تھی، جب بھی آپ کے 4 نوابین تھے، نائبین تھے، انہوں نے جو ہے وہ آ کر تو قرآن ناطق ہر دور میں ضروری ہے. قرآن صامت جو ہے وہ آپ کا کما حق ہو. اسی لیے قرآن اس لیے کافی، کیونکہ قرآن اس لیے کافی نہیں ہے کہ رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب اگر قرآن کافی ہوتا تو رسول پاک فرماتے کہ میں تمہارے درمیان صرف قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. رسول پاک کا یہ فرمانا کہ میں تمہارے درمیان 2 حدیث ثقلین کسے کہتے ہیں، میں تمہارے درمیان. اب ظاہر ہے کہ اہل سنت اہل تشیع میں اس میں اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا تھا قرآن اور میری سنت، اور اہل تشیع فرماتے ہیں کہ قرآن اور میری عزت اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت اہل تشیع فرماتے ہیں، قرآن اور سنت جو ہے وہ اہل سنت فرماتے ہیں. اس پر اختلاف نہیں ہے کہ 2 چیزیں چھوڑی تھی. اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک چیز چھوڑی جاتی ہے. یہاں تک میں آپ حضرات کو لانا چاہ رہا تھا. اور یہ قرآن صامت جو ہے
اس میں جو باتیں درج ہیں جب آپ اس کو ٹویسٹ کریں گے، اس کو تبدیل کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ٹوکے گا، لیکن آپ کا امام آپ کو ضرور ٹوکے گا۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ مومنین کرام، سارے ہی دن اور سارے ہی جو ایام ہیں، ایام ازاں ہیں، تکلیف، درد اور مصائب کے ایام ہیں، اور ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پرسہ لیتے ہیں، اور پرسہ دے کر یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں موجود ہوتے تو ہم اپنے فرائض کو انجام دیتے، لیکن بے شک جو چلے گئے ہیں انہوں نے کار حسینی انجام دیا، اور جو رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کار جناب زینب انجام دیں، ورنہ وہ ظاہر ہے کہ نہ جناب امام حسین کے قبیلے سے ہوں گے، نہ جناب زینب کے قبیلے سے ہوں گے، بلکہ ظاہر ہے کہ پھر ایک تباہی اور بربادی ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اوپر واجب ہے کہ ہم کار جناب زینب انجام دیں۔ آج تذکرہ کرتے ہیں ہم اس بیوی کا، اس بیوی کے مصائب کا، کہ جس کے مسائل کی انتہا یہ ہے کہ اس نے کسی سے پرسہ بھی نہیں دیا۔ ساری ماں نے اپنے بچوں کے شہید ہونے پر پرسہ لیا، یہ وہ واحد ماں ہے جس نے اپنے بچوں کے شہید ہونے پر پرسہ نہیں لیا۔ اور سننا چاہو گے میرے عزاداروں کہ ام المصائب کس نے قرار دیا؟ روایت میں آتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے گھر، 3 سال کی زینب کو دیکھتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں جناب زینب کو، سینے سے لگاتے ہیں، گریہ شروع کرتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، گریہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جناب فاطمہ الزہرا پریشان ہے، گریہ کرتی ہیں، پوچھتی ہے بابا آج تو میں نے بڑا عجیب انداز دیکھا، بہت دیر تک آپ نے گریہ کیا، بابا کیا وجہ ہے کہ آپ زینب کو گود پہ لے کر اس طرح گریہ کر رہے ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں میری بچی، شاید تم نہیں جانتی یہ بچی، اس کا یہ جو بچی ہے اسی کا لقب ام المصائب ہوگا، اس پر اتنے مصائب آئیں گے، اتنے مصائب آئیں گے کہ مصائب کی انتہا ہو جائے گی۔ بے شک اتنے مصائب اس خاتون پر آئے، ثانیہ زہرا پر آئے، اتنے مصائب، یہ مصائب کی انتہا ہوگی۔ شب عاشور ہے، مولا حسین گزرے ہیں، جناب زینب کے خیمے کے نزدیک پہنچتے ہیں، جناب زینب بیٹھی ہے، سامنے اور محمد تشریف فرما ہے، جناب زینب فرماتی ہیں اے اونو محمد تمہاری قربانی ہے، صبح تم نے قربانی دینی ہے، صبح تم نے جا کر جنگ کرنی ہے، اے میرے اونو محمد ایک میری وصیت یاد رکھنا، ضرور جنگ کرنا، مردانہ وار جنگ کرنا، اور کیوں نہ جنگ کرو گے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر طیار کے نواسے ہو، آخر کیوں نہ جنگ کرو گے، لیکن میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، اگر جنگ کرتے کرتے پانی کے نزدیک پہنچ جاؤ، پانی کی نہر کے نزدیک پہنچ جاؤ، نہر فرات کے نزدیک پہنچ جاؤ، تو بھول کے بھی کبھی پانی کی طرف نظر نہ کرنا، پانی کی طرف نظر نہ کرنا، یاد رکھنا کہ تمہارا بھائی علی اصغر اور سکینہ پیاسی ہے، کبھی بھی نظر نہ کرنا۔ اور پھر صبح عاشور طلوع ہوتی ہے، اور پھر جناب محمد بار بار مولا حسین کے سامنے جاتے ہیں، پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک عجیب مشکل میں ہے، مامور ہے کہ اجازت نہیں دیتے، خیمے میں ماں کے باہر جاتے ہیں تو ماں منہ پہ لیتی ہے، اے اونو محمد ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک میرے سامنے جائے، عرض کرتے ہیں کیا کریں بادر گرامی، مامور اجازت نہیں دیتے، آخر کار اجازت ملی، اونو محمد تیار ہوئے، گھوڑے پر اون پر خود سوار کرایا جناب مولا حسین علیہ السلام نے، اور مولا عباس نے حضرت محمد کو سوار کرایا، ذرا تھی کہ پوری نہ آتی تھی، ذرا کے بغیر ان کو سجایا اور سجا کر میدان میں بھیجا،
ایسی زبردست انہوں نے جنگ کی، ننھے مجاہدوں نے ایسی جنگ کی، تم کیوں کہو کہ پوتے جعفر تیار کے ہو، تم کیوں کہو کہ پوتے جعفر تیار کے ہو، دشمن کہے کہ نماز حیدر کرار کے ہو۔ اور زبردست جنگ کی، جنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، زمین پر تشریف لائے اور عرض کیا اماں، اتنا سن تھا کہ تو سے آواز دی اماں، اور پھر لگ کے مولا حسین علیہ السلام اور لے کر آئے، دونوں کی لاشوں کو لا کر رکھا، جناب زینب کو بلا، جناب زینب کو بلا دے گا، کہا جائے گا، اور بار بار جناب زینب کو بلایا جاتا ہے، جناب زینب کے خیمے میں جا کر کیا دیکھتے ہیں، شکرانے کے نوازیں لگا کر رہی ہے، 11ویں کی صبح آ گئی، اور صبح آ گئی 11ویں کی، مومنین اکرام ساری عورتیں اپنے بچوں کو گریا گرا دی، یہ اشیاء کہنے لگے یہ دونوں بچے کیا ہمارے سے، ایسا لگتا ہے ان کی ماں مر چکی ہے، یہ بچے ہمارے سے، کہ جناب زینب فرماتی ہے میری یہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ دونوں اور محمد ہیں، لیکن ہمارے رسول جب کسی چیز کو صدقہ کر دیا کرتے ہیں تو اس پہ گریا گنا نہیں ہوا کرتے، اس کو واپس نہیں لیا کرتے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے بھائی حسین پر صدقہ کر دیا، یہ میرے بھائی حسین کا صدقہ ہے، اور یہ میرے بھائی حسین کا صدقہ ہے، میں اس کی ایک کا گریا نہیں کرتی۔ یہ اور محمد ہے، ماتم حسین علم برآمد ہوتے ہیں، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔